سر انسان کی زندگی کا آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یا ہسٹری میں کیا رہا ہے جو ابھی تک انسان سے ریزالو ہی نہیں ہو رہا؟ انسان کے سارے مسائل کی بنیاد ایک ہی ہے، دکھ کیوں ہے۔ اگر آپ کی کسی ایکشن سے، آپ کی کسی بات سے دکھ نہیں پھوٹتا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب آپ کے لیے کوئی بھی چیز مسئلے میں تب ڈھلتی ہے، مسئلہ آپ تب کہتے ہیں جب وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے دکھی کر رہی ہے۔ تو انسان کا بیسک مسئلہ جو ہے نا، دکھ ہے۔ وہ مسئلہ اب چاہے ہاسپٹل میں حل ہو رہا ہے بیماریوں کے علاج کی صورت میں، چاہے ماہرین نفسیات اس کا حل علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ایک ہی چیز کا علاج ہے جو انسان ازل سے ڈھونڈتا آ رہا ہے۔ مذہب انسان کے دکھ کا علاج کا حل ڈھونڈنے آئے تھے، تو بنیادی مسئلہ تو آپ کا ایک ہی رہے گا، دکھ۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دکھ ہے تو آخر اس کا علاج، دکھ کی وجہ۔ جیسے بدھا نے سوال اٹھایا تھا نا، انسان دکھی ہے، دکھ کی وجوہات ہیں، وجوہات کا خاتمہ ممکن ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دکھ سے نجات ممکن ہے۔ اسی چیز کو اس نے کہا تھا نروان، عام زبان میں ہم اسے کہتے ہیں انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری، دکھ سے آزاد حالت، جسے ہم الٹیمیٹ حالت کہتے ہیں انلائٹنمنٹ۔ اس کی بھی بیسک خصوصیت یہی ہے کہ دکھ سے آزادی۔ دکھ کی پہلے تو ڈھونڈیں ریزن۔ دکھ کی جو ریزن ہے، بنیادی ترین ریزن، وہ ہے خواہش۔ ایک چیز سے میں نے یہ خواہش کی، یہ توقع باندھی، یہ امید لگائی کہ یہ مجھے فلاں رزلٹ دے گی، وہ رزلٹ نہیں ملا۔ وہ رزلٹ نہیں ملا تو دکھ۔ میں کچھ کرنے گیا، اس کا ایک نتیجہ سوچ کر گیا، اس کام کے ساتھ ایک امید لگا کر گیا، وہ کام ویسے نہیں ہوا، اس کا نتیجہ ویسا نہیں رہا۔ نتیجہ کیا؟ دکھ۔ ایک میرا جاننے والا سامنے آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ رکے گا، گلے سے لگائے گا، حال احوال پوچھے گا، وہ پاس سے گزر گیا، اس نے مجھے سلام بھی نہ کیا۔ دکھ۔ حالانکہ دن میں میرے سامنے سے سینکڑوں لوگ گزر جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے، دکھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ امید نہیں باندھی تھی، خواہش نہیں لگائی تھی، وہاں خواہش انوالو نہیں تھی۔ تو دکھ کی بیسک ریزن ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز، آپ کی توقعات۔ توقع پوری ہو گئی تو آپ کہتے ہیں سکھ، توقع پوری نہیں ہوئی آپ کہتے ہیں دکھ۔ اگر بندے کا گزر جانا دکھ پیدا کر رہا ہوتا تو ہر بندے کے گزر جانے اور مجھے سلام نہ کرنے پر مجھے دکھ ہوتا، لیکن مجھے دکھ کس کا ہوا؟ جس سے امید تھی، اس کے گزر جانے کا، اور بغیر سلام کیے گزر جانے کا مجھے دکھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہری جتنے بھی ایکشن ہو رہے ہیں آپ کی زندگی میں، کاروبار ڈوب گیا یا چڑھ گیا، آپ جس سے ریلیشن شپ چاہتے تھے اس سے بن گیا یا ٹوٹ گیا، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لینا دینا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ نے ایک سرٹن قسم کی توقع باندھی، وہ توقع پوری نہیں ہوئی، اب جاگتا ہے دکھ۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا مینٹل اسٹیٹ اس کیپیبل نہیں ہوتی، مینٹل اسٹیٹ مطلب ڈسٹرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی ان کے اندر مینٹل اسٹیٹ ایشو ہوتا ہے، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، گراسپ نہیں کر پاتے پراپرلی۔ تو کیا وہ بھی ان کے پیچھے خواہش ہے یا نیچرل ہے، نیچر کی طرف سے ہے، یا وہ کیا نہیں؟ اگر وہ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں، ڈسیبلٹی کر رہے ہیں، اگر وہ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ خود کو ڈسیبل مان رہے ہیں نا، تو اب اختیار ان کے پاس ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں دماغی توازن درست نہیں ہے، اب وہ مجبور ہے، وہ چیزیں کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا، اور وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میری یہ حالت دکھ ہے۔ کسی پاگل نے نہیں کہا کبھی کہ میں دکھی ہوں۔ آپ پاگل خانے میں جا کر کبھی پاگلوں سے ملیں نا، پاگل آپ کو کہتا ملے گا کہ میں وزیر اعظم ہوں اس ملک کا، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں بہت بڑا اداکار ہوں۔ وہ آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں دکھی ہوں۔ دکھی آپ کے نام نہاد نارمل لوگ ہیں۔ تو جس کو یہ بیسیکلی احساس ہو گیا نا کہ میری اسٹیٹ ڈپریسو ہے، اب اس کا اختیار اس کے پاس ہے، اب وہ نہیں نکلتا، اس کی چوائس ہے۔ اب اسی دکھ سے اس نے بیسیکلی اپنی ایگو تراشنا شروع کر دی ہے، اسی دکھ سے ایگو نکالنا شروع کر دی ہے۔ کہتے ہیں کوئی بیماری ہو نا، شدید قسم کی بیماری کسی کو لگ جائے اور وہ کئی سال تک اس بیماری کا مریض رہے، مبتلا رہے، تو اس بیماری سے بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ وہ بیماری سے باہر نکل آئے نا تو ڈپریسو ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ کے ساتھ اس نے رہنا سیکھ لیا تھا،
बाकी आप जिसे कहते हैं ना डिप्रेसिव स्टेट, अब नॉर्मल स्टेट, वो तो ऑलमोस्ट हर इंसान की है। जो माइंड से अपना जीना अखज़ कर रहा है, जिसकी ज़िंदगी का सारा तजर्बा दिमाग से हो रहा है, वो डिप्रेसिव है, वो किसी भी हालत में है। ख्वाहिश की नेचर पर गौर करो ना। एक तो ये समझें कि मैं जब ख्वाहिश से मुराद मेरी क्या होती है, जब मैं ख्वाहिश लफ्ज़ कहता हूँ उससे मुराद क्या है। आपकी जो ईगो है ना, उसको गौर से देखें, वो आपकी ख्वाहिशात के मजमूए का नाम है। ज़िंदगी भर में आपने जो ख्वाहिशें की वो टूटी या पूरी हुई, उन्हीं के मजमूए का नाम है मैं। ख्वाहिश जिस वक्त पूरी हो जाए ना, इसको गौर से देखें, और तब भी दुख लाती है। यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर लोगों के पास तो पैसा नहीं होता, कहते हैं कि हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमारी लाइफ में होती तो हमारी लाइफ में सुख होगा। हाँ, तो सीधा सीधा उन लोगों को ये सवाल रखना चाहिए कि जिन लोगों के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आ गई है वो दुख से ऊपर उठ गए हैं। अब यहाँ पे एक और इशू भी है ना, आजकल सोशल मीडिया पे लोग दूसरों को देखते हैं तो कहते हैं यार इसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है। इंस्टा पे, फेसबुक पे एडिटिंग पिक्चर्स हैं, जिस तरह से भी करते हैं, अपने आप को लोग शो ऑफ ज़्यादा करवाते हैं कि हमारे पास हम लोग बड़े सुखी हैं। अब दूसरों को सुखी देख के इंसान खुद कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। असल मसला यही है ना, ये है सुख का डिल्यूजन क्रिएट करना। हो सकता है वो भी दुखी हो। एक शराब को तख्लीक करना हो सकता नहीं है, यकीनन है। वो जो सुखी है वो दिखाने की कोशिश कभी नहीं करेगा। एक रियल अमीर आदमी अमीर होने का दिखावा क्यों करेगा? वो जानता है वो अमीर है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो सर्टनली पढ़ा लिखा आदमी हो, उसे अपना पढ़ा लिखा होना शो कराना पड़ता है। वो बोलेगा तो पता चल जाएगा कि पढ़ा लिखा है, वो चलेगा तो पता लग जाएगा कि मुतमद्दन है, महज़ब है। उसकी बातें, उसका चलना, उसका होना जो है ना, उसकी उस हालत को दिखाएगा। होने को दिखाना, उसकी एक्टिंग करना, उसको जिसे आप कहते हैं शो ऑफ करना, शो ऑफ करना इन इटसेल्फ बता रहा है कि वो चीज़ है नहीं। तो अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो सोशल मीडिया से, इंस्टा और फेसबुक और ट्विटर और टिकटॉक पे जो नज़र आ रही सुखी ज़िंदगी है ना, उससे मुतासर नहीं हो सकते। आपको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि ये एक मसनूई दुनिया है जिसमें हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम होना तो चाहते हैं मगर हैं नहीं। तो शो ऑफ इज़ नॉट द आंसर। दिखाना नहीं, सुखी होना एक अलग ही कैफियत है। एक रियल सुखी आदमी के पास बैठ के आपको वो एनर्जी फील होगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ सर्टन किस्म की बातें कहेगा, सर्टन किस्म के काम करेगा और सुखी लगेगा। नहीं, फिर दिखाने की कोशिश कर रहा है वो, तो फिर छुपाने की कोशिश कर रहा है ना। फिर वो सुख के पर्दे में दुख छुपाने की कोशिश कर रहा है। छुपाना या दिखाना नहीं, होना। इसलिए आपने नोट किया होगा कि मैं अपनी वीडियोस में ना लफ्ज़ों का, वर्ड्स का, फ़िक्रों का कोई ज़्यादा हिमायती नहीं रहा हूँ, अगरचे मेरा काम यही है कि मैं बोलता रहता हूँ। लफ्ज़ों को हमने एक टूल बनाया हुआ है, जो हैं हम ना उसको छुपाने के लिए, जो हैं वो बताने के लिए कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक रियल इनलाइटेंड आदमी के पास आप बैठे। हमारी तो ट्रेडिशन ये रही है कि हम आज तो तसव्वुफ़ और स्पिरिचुअलिटी एक किस्म का सब्जेक्ट बन गया है, बल्कि सही लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो एक किस्म का बिजनेस बन गया है। बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, सारा कुछ दिखाना पड़ता है। जो रियल ट्रेडिशन थी, मतलब मैं इस्लामी तसव्वुफ़ की बात करूं या आप ज़ेन बुद्धिज़्म में चले जाएं, उनकी जो मोनास्ट्रीज़ होती हैं या मुस्लिम जो आस्थानें होते थे, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। एक जगह शेख बैठा है और इर्द गिर्द लोग चुप करके बैठे हुए हैं। खाने का वक्त हुआ, सारे चुपचाप खाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई आस्थाने की सफाई कर रहा है, कभी भी बातें नहीं हो रही। रात को मुराकबा कर रहे हैं, अपने साथ बैठे हैं, कहीं भी कोई लफ्ज़ों का खेल हो ही नहीं रहा है। अब क्या होता है, क्योंकि वो जो शो ऑफ आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना, वो स्पिरिचुअलिटी में भी शो ऑफ की तरह आ गया। क्योंकि ओवरऑल जो सोसाइटी होती है, ओवरऑल इंसान जिस तरह डेवलप हो चुका होता है, वो फिर हर जगह झलकता है, हर जगह अपना इजहार करता है। अब तो तसव्वुफ़, रूहानियत, मिस्टिसिज्म, ये भी बोल के बताने वाली चीज़ें हो गई हैं। और बोल के बताने वाली चीज़ें इसलिए भी हो गई हैं, मजबूरी बन गई है कि आज हम ज़बान ही एक समझते हैं, वर्ड्स की ज़बान, लफ्ज़ों की ज़बान। खामोशी, विच इज़ ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, उससे हमारा राब्ता नहीं है।
آپ آج کے انسان کو، کچھ عرصہ پہلے نا امریکہ میں ایک تجربہ کیا گیا، ماہرین نفسیات نے نا کچھ لوگوں کو ایک کمرے میں بند کیا، الگ الگ کمرے میں نا باکس کی شکل میں بند کر دیا، اور ان سے ہر چیز چھین لی، ہر وہ چیز جن کے ساتھ وہ انوالو رہ کر دن گزارتے تھے نا وہ چھین لی۔ موبائل نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو سمپلی اپنے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اگر آپ آج سے کوئی 500 600 1000 سال پیچھے چلے جائیں نا تو یہ آئیڈیل وقت ہوتا تھا۔ تہجد کی نماز ایک فینومینا ہے نا، جب ساری کی ساری دنیا چپ ہے اور آپ چپ کر کے اپنے مصلے پہ بیٹھ گئے ہیں، مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، یا دوسرے مذاہب کی بھی جو باتیں ہیں، وہ آئیڈیل ٹائم ہوتا تھا جب بولنے کو کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، وہ ایک پیسفل ٹائم ہوتا تھا، وہ ایک نعمت کنسیڈر ہوتی تھی۔ آج کیا ہوتا ہے کہ آپ سے یہ ساری چیزیں چھین لی جائیں نا تو آپ پگلانے لگتے ہیں۔ انہوں نے جو تجربہ کیا اس میں یہی ہوا کہ دوسرے دن نا ان سارے لوگوں کی حرکتیں مانیٹر ہو رہی تھی، ان سارے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں خاموشی کو بتانے کے لیے بھی وہ سندیپ مہیشوری ہے نا ورڈ استعمال کرتا ہے، ساؤنڈ آف سائلنس۔ آپ سائلنس کو بھی ساؤنڈ سے پکڑنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مجبوری بن گئی ہے۔ لفظوں کی قید، لفظوں کی گرپ اتنی اسٹرانگ ہے، کمیونیکیشن کا ہر رستہ، دیگر جتنے بھی راستے تھے، جتنے بھی پورٹل تھے، وہ آپ بند کر چکے ہیں۔ آپ کو اب خاموشی بیان کرنے کے لیے بھی لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور تصوف میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ ریئلی کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ خاموشی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے لفظوں کے ذریعے سے۔ لفظوں کے ذریعے سے وہ اشارے کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو ریئل بات کر رہے ہیں، مگر بات کر رہے ہیں۔ یہ سمجھانا اسپریچویلٹی اور فلسفہ تصوف کی ایکسپلینیشن اس لیے مشکل ہے کہ یہ کسی اور میڈیم سے کی جانے والی بات ہے، کسی اور میڈیم سے ہم کر رہے ہیں۔ خاموشی سے کئی لوگ یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ اگر آپ خاموش ہو جاؤ گے تو پیچھے رہ ہی کیا جائے گا، بچ کیا رہ جائے گا، آپ نے خاموش ہونا ہی کیوں ہے، بولتے رہو۔ ہاں نہیں تو آپ بول رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا خاموشی ہوں سے بولنے میں مسئلہ تھوڑی ہے۔ یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، خواہش اتنی نیگیٹو چیز کیوں ہے کہ مطلب خواہش ختم کرنا کی خواہش نیگیٹو چیز نہیں، کئی لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ خواہش ختم ہوگی تو پھر آپ تو انسان ہی نہیں رہو گے۔ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں اٹھ تک جانا بھی اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی، کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوگی تو آپ چل کے وہاں جائیں گے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، پانی کی خواہش جاگی، وہاں جگ گلاس رکھا ہے، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں جگ گلاس اٹھا کے پانی پینے، تو آپ کا ہر ایکشن بیسیکلی موٹیویٹڈ تو ہے، خواہش کے زیر اثر تو ہے۔ اچھا، اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ خواہش کے بنا تو پھر ہم نہیں رہیں گے، میں کہتا ہوں پھر اس کو پورے کا پورا قبول تو کرو نا۔ پھر خواہش دکھ دے تو اس کو بھی قبول کرو، پھر توقع کے ٹوٹنے پہ روتے کاہے ہو، پھر رونا نہیں چاہیے نا۔ ایک آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے، وہ مکمل طور پر اسپرچول آدمی ہے جو خواہش کو اس طریقے سے قبول کرے، وہ ہر پل خواہش کرے، خواہش پوری ہو یا خواہش ٹوٹے، وہ دکھی نہ ہو، وہ انلائٹنڈ ہے۔ انر اسٹیٹ کو فرق نہ پڑے۔ انر اسٹیٹ کو فرق کیوں پڑنا چاہیے؟ میں نے فیصلہ کیا ہے، خواہش کو میں نے چنا۔ اب خواہش کو چنتے وقت یہ اگر آپ شرطیں رکھنا شروع کر دیں کہ اس کا پورا ہونا بھی لازمی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بل گیٹس بننا چاہتے ہیں، خواہش ہے نا، آپ نے چنا بل گیٹس بننا، جب چن رہے تھے کیا اس وقت طے کیا تھا کہ یہ خواہش پوری ہو کے ہی رہے گی؟ کروڑوں کی نہیں ہوتی۔ اب دکھی کیوں ہو آپ کا اپنا فیصلہ آپ نے اپنے لیے چنا، اس نے ایک سرٹن قسم کا رزلٹ دیا، تو آپ اس پہ چیخنا چلانا کیوں؟ سر اس طرح کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ اگر ہم یہ تصوف کا رستے پہ چل کے ہم صوفی بن بھی جائیں، سارا کچھ کر کے جو چاہتے ہیں وہ مل بھی جائے، ان کی اندر سے ایگو کہتی ہے پھر آخر اس سے کیا ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ صوفی رستہ کوئی رستہ ہے، تصوف کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہو وہاں پر موجود رہو، اس کو کہنے کا ایک طریقہ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں تصوف۔ آپ صوفی بن نہیں سکتے، بننا آپ کے ایکشن سے جڑا ہے،
आप सोच ये रहे हैं कि कुछ सर्टन किस्म के एक्शन करके आप सर्टन किस्म के बंदे बन जाएंगे, एक ऐसा बंदा जिसके पास सुख होगा, जिसके पास खुशी होगी। आपके एक्शन से आपकी खुशी जुड़ी नहीं है, आपके एक्शन से जो तवक्कुआत जुड़ी हैं उन तवक्कुआत के टूटने या पूरा होने से आपकी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो तसव्वुफ़ ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तसव्वुफ़ मसाइल से आज़ादी का नाम नहीं है, मसाइल के नतीजों को कबूल कर लेने का नाम है। अब नतीजा कुछ भी निकले, बाकी लोग इसको एक थॉट बना सकते हैं, थॉट प्रोसेस बना सकते हैं कि इसका वो किसी सूफ़ी को देखें, यार ये बड़ा पीसफुल है, यार ये बड़ा पुरसकून है, बड़ा मुतमईन है, तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। आपने क्या किया है? आपने ख्वाहिश बना लिया है। डिज़ायर लेस स्टेट को भी आपने डिज़ायर में कन्वर्ट कर दिया है। इट विल क्रिएट पेन। मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में देखा है कि सूफ़ी बनने के चक्कर में, सूफ़ी बनने की ख्वाहिश में लोग ज़्यादा दुखी हैं।